اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزہ دیا ہے اور اولیاء کرام کو جو ہے کرامت ملی ہے۔ معجزہ کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور احادیث کے اندر موجود ہے معجزہ کا ذکر، اور کرامت کا بھی ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی کرامت کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نہ معجزہ کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ کرامت کا انکار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں جو ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ دونوں چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے اس کا ہرگز جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اب کچھ ایسے انسان بھی اسی روئے زمین پر موجود ہیں جو اولیاء کرام کی کرامتوں کو اپنی عقل کے ترازو میں جو ہے تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی عقل کے ترازو میں جو ہے اولیاء کرام کی کرامتوں کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کرامت ایسی چیز ہے جو عقل کے ترازو میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ کرامت اس چیز ہی کو کہا جاتا ہے جو خلاف عادت ہو۔ جو چیز عقل میں نہ آ سکے اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان کرامت کو اپنی عقل کے ترازو میں تولے گا تو ہرگز جو ہے کرامت کو اپنی عقل کے ترازو میں تول نہیں سکتا۔ تو اب ایسے انسان جنہوں نے تولنے کی کوشش کی، جب ان کی عقل میں یہ چیز نہیں آئی تو ان لوگوں نے جو ہے کرامت کا سرے سے انکار ہی کر دیا، کرامت کا سرے سے ہی انکار کر دیا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، کسی اندھے کے سورج کا انکار کرنے سے سورج کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ کسی اندھے کے انکار کرنے سے سورج کا وجود نہیں ختم ہوگا۔ اگر الو جو ہے
اگر الو یہ کہے کہ سورج کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا دن جو ہے اپنی آنکھ کو بند کر کے پیڑ سے لٹکا ہوتا ہے اور وہ رات میں اپنی آنکھ کو کھولتا ہے، تو اب اگر وہ یہ کہے کہ سورج اگر ہوتا تو مجھ کو دکھائی پڑتا، آج تک میں نے سورج کو نہیں دیکھا ہے، تو اب الو کے کہنے سے سورج کا انکار نہیں ہو جائے گا، کیونکہ سورج حقیقت ہے، اگر نہیں دکھائی پڑ رہا ہے الو کو تو اس میں جو ہے الو کی کمی ہے، نہ کہ سورج کی کمی ہے، نہ کہ سورج کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے کرامت بھی ہے، اگر ان اندھوں کو کرامت نہیں دکھائی پڑ رہی ہے تو کرامت کے وجود کا ایسا نہیں کہ اس کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولیاء اکرام کی کرامتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کی کرامتوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر تفصیل سے پایا جاتا ہے کہ ایک دن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار کو لگا کر بیٹھے تھے، اپنے دربار کو لگا کر بیٹھے تھے اور تمام درباری آپ کے چاہنے والے آپ کے دربار میں موجود تھے، آپ کی محفل میں موجود تھے۔ اتنے میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت جو ہے یمن سے لے کر آ جائے، یمن سے بلقیس کا تخت کون لا سکتا ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اب آپ ہی کے مجمع سے ایک جن جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، ایک جن کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بلقیس کا تخت لاؤں گا۔ اس جن نے کہا کہ میں بلقیس کا تخت لاؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت لانے میں کتنا وقت لگے گا؟ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر ہے اور بلقیس کا تخت جو ہے وہ یمن ہے، اتنا لمبا فاصلہ ہے، مگر یہ جن کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اس محفل کو ختم ہونے سے پہلے جو ہے میں بلقیس کا تخت جو ہے لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے اور جلدی چاہیے، اس سے اور جلدی چاہیے۔ تو اب اسی مجلس سے ایک شخص اور کھڑا ہوتا ہے، ایک شخص، ایک انسان اور کھڑا ہوتا ہے، جس کا نام جو ہے حضرت عاصم بن برقیہ ہے، حضرت عاصم بن برقیہ ہے۔ حضرت عاصم بن برقیہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے سلیمان علیہ السلام، میں بلقیس کا تخت لاؤں گا، میں بلقیس کا تخت لاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے عاصم، لانے میں کتنا وقت لگے گا؟ لانے میں کتنا وقت لگے گا؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں، عاصم بن برقیہ کا جواب سنو۔ عاصم بن برقیہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے میں بلقیس کا تخت لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ اب سوچو میرے مسلمان بھائی، پلک کو جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 10 منٹ؟ کچھ نہیں۔ انسان سمجھ نہیں پائے گا کہ پلک کتنی دیر میں جھپکتی ہے۔ کوئی وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کی پلک جو ہے کتنی دیر میں جھپکے گی۔ حضرت عاصم بن برقیہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت جو ہے لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ادھر جو ہے بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کے قدموں میں پڑا۔
حضرت آصف بن برقیہ کہیں نہیں گئے، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ہی جلوہ گر رہے، مگر وہیں سے جو ہے آپ نے بلقیس کے تخت کو کھینچ لیا، تخت زمین کے اندر سے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا یہ عالم ہے، جب سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا عالم ہے، تو جو سید الانبیاء نبی الانبیاء کی امت میں ہوگا، اس ولی کا کیا عالم ہوگا، اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، میرے آقا غوث کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ میرے آقا غوث جو ہے وہ ہم سب کے آقا کی امتی، ہم سب کے آقا کے امتی ہیں۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ حضرت آصف بن برقیہ کو طاقت کیسے ملی؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے بتایا کہ ان کو کتاب کا علم تھا، یعنی یہ زبور کے عالم تھے۔ آصف بن برقیہ زبور کے عالم تھے، کتاب کے عالم ہونے کی وجہ سے ان کو یہ طاقت ملی، یہ پاور ملا، یہ مقام ملا، یہ درجہ ملا، یہ بلندی ملی۔ تو جو قرآن کا عالم ہوگا اس ولی کا کیا عالم ہوگا، کیونکہ قرآن تو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، قرآن تو تمام کتابوں میں سب سے بلند کتاب ہے۔ جب زبور کا عالم پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے بلقیس کا تخت فلسطین لا سکتا ہے، تو میرے غوث جو ہے ہماری پکار پر بغداد سے روشن گڑھ کیوں نہیں آ سکتے؟ تو سوچو میرے مسلمان بھائیو، بس فرق اتنا ہے کہ ہماری عقیدت میں جو ہے کمی آ گئی، ہماری عقیدت میں کمی آ گئی، ورنہ میرے آقا غوث کی طاقت کا تو یہ عالم ہے کہ میرے آقا غوث خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، مشرق سے وہ مجھے یاد کرے گا تو میں مغرب سے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ میرے آقا غوث فرماتے ہیں، خود میرے آقا غوث اپنی طاقت بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو کیا طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کرامت ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے، اس لیے نہ کرامت کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ کرامت کو عقل کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری کرامتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم اور آپ کو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، مثال میں ایک بتاؤں آپ کو، میرے آقا غوث کی ایک کرامت ہے کہ ایک دن جو ہے آپ کی دائی، یعنی جس نے آپ کی پرورش کی تھی، دیکھ ریکھ کیا تھا، وہ دائی جو ہے، جب میرے آقا غوث کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، یعنی آپ بغداد کے اندر جو ہے جلوہ گر ہو چکے تھے، تب کا معاملہ ہے، آپ کی دائی جو ہے آپ کے دربار میں آتی ہے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے عبد القادر، بچپن میں تیرا یہ عالم ہوتا تھا کہ تو جو ہے میری گود سے اچانک غائب ہو جاتا تھا، آخر تو جاتا کہاں تھا؟ تو میرے آقا غوث فرماتے ہیں کہ میں سورج میں چلا جاتا تھا۔ اب یہ کرامت ہے جو عقل میں نہیں آ سکتی۔ میرے آقا غوث نے فرمایا کہ میں سورج میں چلا جاتا تھا، تو اب آپ کی دائی نے کہا
آپ بچپن میں سورج میں چلے جاتے تھے، آپ بچپن میں سورج میں چلے جاتے تھے، اب تو اللہ نے آپ کو اور طاقت عطا فرما دی ہے، آپ کو اور درجہ عطا فرما دیا ہے، اب آپ کو اور بلند مقام مل گیا ہے۔ اب آخر آپ جب غائب ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ کیا اب بھی آپ سورج میں ہی جاتے ہیں؟ تو میرے آقا غوث نے فرمایا کہ پہلے میں سورج میں جاتا تھا، اب سورج کی شعاعیں میرے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی پہلے کا زمانہ کچھ اور تھا، اب اللہ نے مجھ کو یہ مقام دے دیا۔ تو یہ میرے آقا غوث کی کرامت ہے، یہ میرے آقا غوث کی کرامت ہے۔ اب اگر کسی بدعقیدہ کے سامنے یہ کرامت بیان کی جائے تو اس کو جو ہے ہضم بالکل نہیں ہو، یہ کرامت اس کے دل و دماغ میں اترے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ کرامت کو عقل کے ترازو میں تولے گا، کرامت کو عقل کے ترازو میں تولے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش نہ کرنا، جب کرامت کا معاملہ آ جائے تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اور دیکھیں میرے آقا غوث کی ایک کرامت اور ہے، کیونکہ میرے آقا غوث کی اتنی زیادہ کرامتیں ہیں، اتنی زیادہ کرامتیں ہیں کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر پوری روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، یعنی زمین پر جتنے درخت ہیں، سب کو جو ہے قلم بنا دیا جائے، سب کو قلم بنا دیا جائے، اور درخت میں جتنے پتے ہیں سب کو کاغذ بنا دیا جائے، سب کو کاغذ بنا دیا جائے، اور ان کاغذوں پر میرے آقا غوث کی کرامتوں کو لکھنا جو ہے شروع کیا جائے، کرامتوں کو لکھنا شروع کر دیا جائے۔ قلم تو ختم ہو جائے گی، کاغذ تو ختم ہو جائے گا، مگر میرے آقا غوث کی کرامت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، میرے آقا غوث کی کرامت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی زیادہ بے شمار کرامتیں ہیں میرے آقا غوث کی، مگر میں ایک کرامت صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا غوث کا بھی بچپن ہے، آپ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ جو ہے آپ مکتب سے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے آپ پیار کے عالم میں جو ہے اپنی ماں کے گود میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے کئی مرتبہ جو ہے امی امی کہہ کے اپنی امی کو جو ہے مخاطب کیا۔ تو آپ کی امی نے کہا کہ اے عبد القادر، آخر بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں بار بار مخاطب جو ہے تم مجھ کو کر رہے ہو؟ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ اے امی، آپ پر جو ہے میرا ایک احسان ہے، آپ پر میرا ایک احسان ہے۔ آپ کی امی نے کہا کہ اے عبد القادر، ابھی تو تیری پرورش میں خود کر رہا ہوں، ابھی تو تیری پرورش جو ہے میں خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں، کھانا تجھ کو میں دیتی ہوں، پینے کے لیے پانی تجھ کو میں دیتی ہوں، آخر اے عبد القادر کون سا تیرا ایسا احسان ہے، کب کا احسان ہے، کس وقت کا احسان ہے؟ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ اے امی جان، وہ وقت یاد کرے، وہ وقت یاد کرے جب آپ گھر کے اندر تنہا تھی، جب آپ گھر کے اندر تنہا تھی اور دروازے پر ایک مانگنے والا آیا تھا، دروازے پر ایک مانگنے والا آیا تھا، آپ نے پردے کی آڑ سے اس مانگنے والے کو دینا چاہا، تو وہ جو مانگنے والا تھا جب اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، تو وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا چوری کرنے کی نیت سے۔ تو آپ نے جو ہے جب اللہ کو یاد کیا ہے تو اس وقت جو ہے ایک شیر آیا تھا، ایک شیر آیا تھا، ایک شیر آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے اس چور کو، اس مانگنے والے کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔
میرے آقا غوث نے کہا کہ اے امی، جب تم نے اللہ کو یاد کیا، جب تم نے اللہ کو یاد کیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شیر آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے اس مانگنے والے کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت جو تھی وہ خراب ہو چکی تھی، وہ چوری کرنا چاہتا تھا، وہ گھر کے اسباب جو تھے، سامان جو تھے، اس کو لوٹنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے آقا غوث کے گھر میں کوئی جوان نہیں تھا، کوئی مرد نہیں تھا۔ میرے آقا غوث کی امی گھر کے اندر تنہا تھی اور اس تنہائی کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ تو میرے آقا غوث کی امی نے پروردگار کو یاد کیا، تو پروردگار کو یاد کرنا تھا کہ ایک شیر آتا ہے، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے اس ڈاکو کو، اس چور کو جو ہے چیڑ پاڑ کر رکھ دیا۔ اب میرے آقا غوث نے کہا کہ اے امی، آپ کو معلوم ہے وہ شیر کون تھا؟ وہ شیر کہاں سے آیا تھا؟ وہ شیر کون تھا؟ تو میرے آقا غوث کی امی نے کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم۔ تو میرے آقا غوث نے فرمایا کہ اے امی جان، جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا تو اللہ نے مجھ کو جو ہے شیر کی شکل میں تمہاری حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تمہاری حفاظت کے لیے شیر کی شکل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیج دیا، اور میں آنے کے بعد جو ہے اس چور کو چیڑ پھاڑ کر پھر واپس چلا گیا۔ یہ میرا احسان ہے اے امی آپ پر۔ میرے آقا غوث کی امی نے کہا کہ ہاں، واقعی واقعہ اسی طریقے سے ہوا تھا جس طریقے سے اے عبد القادر تم بیان کر رہے ہو، جس طریقے سے تم بیان کر رہے ہو واقعہ ہو یہی ہوا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں، وہ کسی کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اور میرے آقا غوث کی شان تو اتنی نرالی ہے، اتنی نرالی ہے کہ میرے آقا غوث جو ہے غریبوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے ہیں۔ میرے آقا غوث غریبوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ میرے آقا غوث کی سیرت کو پڑھیں گے تو جب آپ کے اخلاق کریمہ کو آپ پڑھیں گے تو اخلاق کریمہ کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ میرے آقا غوث جو ہے ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ میرے آقا غوث ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے، اور جو حاجت مند آپ کے پاس آتا اس کی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا اخلاق ہے۔ آج زمانے میں اگر کسی کو ذرا سی بلندی مل جاتی ہے، ذرا سا بلندی مل گئی تو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، نہ وہ ضعیفوں کو پسند کرتا ہے، نہ وہ بچوں کو پسند کرتا ہے، نہ وہ کمزوروں کو پسند کرتا ہے۔ مگر دیکھو میرے آقا غوث غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود آپ ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آپ ضعیفوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور اپنے دسترخوان پر ہمیشہ مہمان کو لے کر ہی آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اپنے دسترخوان پر ہمیشہ مہمان کو لے کر کھانا تناول فرماتے تھے، اور غریبوں سے تو آپ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص جو ہے پریشان ہے تو آپ فوراً اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے بغداد کی گلیوں سے ایک شخص جو ہے روتے روتے جا رہا تھا، بغداد کی گلیوں سے جو ہے وہ روتے روتے جا رہا تھا، تو اس کے رونے کی آواز جو ہے میرے آقا غوث کے کانوں میں پہنچ گئی۔
جب کانوں میں پہنچی تو آپ تڑپ گئے. فوراً جو ہے آپ نے خادم کو حکم دیا کہ پتہ کیا جائے کہ یہ شخص کیوں رو رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے, آخر اس کی مجبوری کیا ہے, کیوں وہ رو رہا ہے بغداد کی گلیوں میں. تو خادم جو ہے وہ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر بات کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کئی سال محنت کرنے کے بعد جو ہے ایک کپڑا تیار کیا تھا بادشاہ کے لیے. وہ رونے والا شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کئی سال محنت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جو ہے میں نے ایک کپڑا بہت ہی عمدہ, بہت ہی عالیشان کپڑا میں نے تیار کیا تھا بادشاہ کے لیے, کیونکہ اس کی قیمت ہی اتنی زیادہ تھی کہ عام انسان خرید ہی نہیں پاتا. جب وہ شخص جو ہے وہ کپڑا بادشاہ کے پاس لے کر پہنچا تو بادشاہ نے جب دیکھا کپڑا دیکھنے کے بعد جو ہے اس نے لینے سے انکار کر دیا. اس کی پوری محنت پر جو ہے پانی پھر گیا, اس کی پوری محنت پر پانی پھر گیا, اور اس کی محنت پر پانی پھرنے کی وجہ سے جو ہے وہ رو رہا ہے, کیونکہ کئی سال محنت کرنے کے بعد جو ہے اس نے کپڑے کو تیار کیا تھا, مگر بادشاہ لینے سے انکار. تو اب یہی کپڑا جو ہے میرے آقا غوث کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. جب میرے آقا غوث کو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو آپ نے اس کو جو ہے اپنے دربار میں طلب کر لیا اور کپڑا پیش کیا گیا. جب میرے آقا غوث نے کپڑا دیکھا تو کپڑا جو ہے آپ کو تو پسند آ گیا. اب آپ نے جو ہے قیمت پوچھی کہ اس کی قیمت کتنی ہے, تو اس نے کہا کہ کپڑے کو پھیلا کر جو ہے اس پر پورے کپڑے کو جو ہے دینار سے بھر دیا جائے. یعنی جتنا بڑا کپڑا ہے پورا کپڑا جو ہے اس پر دینار بکھیر دیا جائے, پورے کپڑے پر دینار بھر دیا جائے کہ کپڑا جو ہے دینار کے اندر چھپ جائے. اتنی قیمت ہے اس کپڑے کی. اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو, میرے آقا غوث نے جو ہے اپنی ایک خادم کو حکم دیا کہ اس کی قیمت جو ہے ادا کی جائے. میرے آقا غوث کوئی غریب شخص نہیں تھے. آپ کی بکریاں جو ہے وہ سونے کے کھوٹے میں باندھی جاتی تھی, سونے کے کھوٹے میں باندھی جاتی تھیں. اتنا دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی, اتنی دولت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی, مگر آپ کو دولت سے پیار نہیں. آپ نے کبھی بھی مال سے محبت نہیں کی. ہمیشہ جو ہے ادھر مال آتا تھا ادھر جو ہے آپ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے, ضرورت مندوں کو دے دیا کرتے تھے. آپ نے محبت مال سے کبھی بھی نہیں کی. تو اس کپڑے کو جو ہے دیناروں سے بھر دیا گیا اور اس شخص کو جو ہے دے دیا. اس شخص کو میرے آقا غوث نے قیمت دے دی. اب وہ شخص جو ہے خوش ہو گیا اور خوشی خوشی جو ہے اپنے گھر چلا گیا. معلوم ہے میرے مسلمان بھائیوں یہ میرے آقا غوث نے کیوں کیا؟ کیونکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کا دل خوش کرنا جو ہے بہت بڑی عبادت ہے. مومن کا دل خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے. ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. مگر ہم اور آپ اپنی حرکتوں سے جو ہے ہمیشہ لوگوں کے دل کو دکھاتے ہیں, ہمیشہ لوگوں کے دل کو دکھاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہم کو اپنی حرکتوں پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری حرکت سے جو ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کا دل نہ ٹوٹے. اور میرے آقا غوث نے اس غریب کی مدد کر کے اس کے دل کو خوش کر دیا تھا اور وہ شخص جو ہے خوشی خوشی اپنے گھر چلا گیا جو بغداد کی گلیوں میں رو رہا تھا. اس طریقے سے میرے آقا غوث کی بہت ساری کرامتیں.
بہت ساری کرامتیں، کیونکہ آپ نے جہاں پر کرامت کی ضرورت تھی وہاں پر آپ نے کرامت کو دکھایا، جہاں پر علم کی ضرورت تھی وہاں پر آپ نے علم کے دریا بہائے، جہاں پر بیان کی ضرورت تھی آپ نے وہاں پر بیان کیا، جہاں پر خدمت کی ضرورت تھی آپ نے وہاں پر خدمت کی، جہاں پر مدرسے کی ضرورت تھی آپ نے وہاں پر مدرسہ قائم کیا، جہاں پر جیسی ضرورت تھی میرے آقا غوث نے جو ہے اس طریقے سے خدمات انجام دی، اس طریقے سے میرے آقا غوث نے خدمات انجام دی ہے۔ آپ نے تعلیم کو حاصل بھی کیا ہے اور تعلیم کو عام بھی کیا، آپ نے تعلیم کو عام بھی کیا ہے، تعلیم کو حاصل بھی کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو ولایت دیتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا فرض کہا گیا ہے۔ اب اگر ہم علم دین کو نہیں حاصل کریں گے تو ہم نے فرض کو ترک کیا، ہم گناہگار ہوں گے۔ اور علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اسلام کے اندر عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی، عمر کی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ آپ جب تک 10 سال کے ہیں تب تک جو ہے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، 20 سال کے ہیں تب تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یا 40 سال کے ہیں تب تک حاصل کر سکتے ہیں، نہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بلکہ جب آپ اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت کو پڑھیں گے تو بہت سے ایسے ولی آپ کو ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی جو ہے علم دین کو حاصل کرنے میں ہی صرف کر دیا۔ میرے آقا غوث نے تو بچپن سے ہی تعلیم کو حاصل کیا، یہاں تک کہ جس دن آپ پہلے دن جب آپ مدرسے میں گئے، پہلے دن جب آپ مدرسے میں گئے تو آپ کے استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میرے آقا غوث کو آپ کے استاد نے جو ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھایا، تعوذ اور تسمیہ پڑھانے کے بعد اب میرے آقا غوث جو ہے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، آپ نے 1 پارہ سنا دیا، 2 پارہ سنا دیا، 3 پارہ سنا دیا، یہاں تک کہ آپ نے جو ہے 18 پارے اپنے استاد کو سنا دیے۔ آپ کے استاد جو ہے پریشان ہو گئے، آپ کے استاد نے کہا کہ اے عبدالقادر تم انسان ہو کہ جنات ہو، تم انسان ہو کہ جن ہو؟ تمہاری والدہ نے تو یہ کہا کہ عبدالقادر آج پہلے دن مدرسے میں آ رہا ہے، آج اس کا داخلہ ہوا ہے، مگر یہ تو 18 پارے کا حافظ بن کر آ رہا ہے۔ اے عبدالقادر تم نے یہ 18 پارے کہاں پڑھے؟ کس درسگاہ میں تم نے پڑھا؟ کس سے پڑھا؟ کون سے استاد سے پڑھا؟ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ اے استاد محترم، میری ماں نے جو کہا ہے وہی سچ ہے کہ آج میں نے پہلے دن مکتب کے اندر اپنے قدم کو رکھا ہے، میں کوئی بھی درسگاہ میں نہیں گیا، میں کسی بھی استاد کے پاس نہیں گیا، بلکہ یہ 18 پارے جو ہے میں نے اپنی ماں کے شکم میں یاد کیے، میں نے اپنی ماں کے شکم میں یاد کیے ہیں۔ تو میرے آقا غوث نے کہا کہ میری ماں جو ہے وہ 18 پارے کی حافظہ ہے، اور ان کا یہ وصول ہے، یہ معمول ہے کہ ہر رات کو جو ہے میری ماں جب کام کاج سے فارغ ہوتی تو بغیر 18 پارے کی تلاوت کے کبھی بھی میری ماں نے اپنی پیٹھ کو بستر پر نہیں لگائی۔ میرے آقا غوث کہتے ہیں
کہ میری ماں نے جب تک 18 پارے کی روز تلاوت نہیں کر لی تب تک جو ہے میری ماں نے کبھی بھی اپنی پیٹھ کو بستر پر نہیں لگایا۔ سوچو میرے مسلمان بھائی، ایک وہ مائیں تھی کہ جن کے اندر قرآن کی اس طریقے سے محبت تھی۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ان کو سونے کی دعا تک نہیں یاد ہے، تلاوت تو دور کی بات۔ یعنی کون سی دعا پڑھ کر سونا چاہیے وہ دعا نہیں یاد ہے، اور تلاوت تو بہت دور کی بات، حافظہ ہونے کو تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے ابھی سے اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو نہیں سنبھالا یا اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، اللہ ہی خیر کرے۔ کیونکہ جس طریقے سے ہمارے بیچ سے علم دین نکل رہا ہے، جس طریقے سے ہم فیشن پرستی میں جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم مغربی چادر میں لپٹتے چلے جا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسلیں جو ہے ان کو نہ سونے کی دعا یاد ہے، نہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد ہے، نہ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، نہ انہوں نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، نہ انہوں نے روزے کے مسائل سیکھے ہیں جو کہ فرض کیا گیا ہے۔ تو جب وہ نہیں سیکھیں گے، ہم اور آپ علم دین کو نہیں سیکھیں گے تو کبھی بھی جو ہے ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے، اور ہم ایمان اور کفر میں فرق بھی نہیں کر پائیں گے۔ جب تک ہم کو علم نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم ایمان اور کفر میں نہیں فرق کر پائیں گے۔ جو آج لوگوں کی زبانوں سے لوگوں کے لیے تہمت کے الفاظ نکلتے ہیں، جو جھوٹے الزام نکلتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ کسی پر تہمت لگانا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا اسلام کے اندر کتنا سخت معاملہ ہے، کتنا سخت معاملہ ہے، کہ اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 2 گواہ لائے، اگر وہ 2 گواہ نہیں لا سکتا تو اس کو کوڑے مارے جائیں۔ ہم اور آپ دھڑلے سے جو ہے کسی پر الزام رکھ دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ جب ہم اسلامی تعلیم کو حاصل کرتے، اگر ہم کو نالج ہوتا، ہم کو جانکاری ہوتی تو ہرگز جو ہے ہم یہ کام نہیں کرتے، ہرگز ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اور میرے آقا غوث کی سیرت کو پڑھو، جب میرے آقا غوث جیلان سے بغداد جا رہے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے، جو سب سے پہلا قافلہ، جو ڈاکوؤں کا قافلہ میرے آقا غوث کے ہاتھ پر توبہ و استغفار کر رہا ہے، وہ کس کی برکت تھی؟ وہ سچ کی برکت تھی جو ان کی ماں نے اپنی اولاد کو تربیت میں دیا تھا۔ میرے آقا غوث کی ماں نے کہا تھا، بیٹا کیسا بھی وقت آ جائے، کیسے بھی حالات آ جائے، مگر کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہ نکالنا، کبھی بھی جھوٹ نہ نکالنا۔ اور میرے آقا غوث نے اس کو اس طریقے سے باندھا، اس طریقے سے باندھا کہ میرے آقا غوث خود فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی جو ہے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور بولتے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے، جھوٹوں پر جو ہے لعنت میرے مولا نے فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جو ہے جھوٹوں پر۔ تو جو اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، جو اللہ کا پیارا ہوگا، وہ کیسے لعنت کا حقدار بن سکتا ہے؟ میرے آقا غوث نے ہم اور آپ کو یہی تعلیم دی، ہم اور آپ کو یہی سبق دیا کہ ہمیشہ سچ کا دامن تھام کے رکھنا، کیونکہ سچ کے اندر جو ہے برکت ہے، سچ کے اندر برکت ہے۔
جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور جو جھوٹ پر جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، امام موطا کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو ہے حدیث آخری حصہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کر لی۔ میرے آقا نے بتایا کہ جو مومن ہوگا وہ ہرگز جو ہے جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ بزدل تو مومن ہو سکتا ہے، بزدل مومن ہو سکتا ہے، کمزور مومن ہو سکتا ہے، بخیل مومن ہو سکتا ہے، مگر مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اور آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں، ہمارے لیے کیا فتویٰ بنتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو معلوم کیا ہوا جو جھوٹ بولے گا وہ میرے آقا کے فتوے کی روشنی میں آ جائے گا۔ تو میرے آقا نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، اور میرے آقا غوث کی یہی تعلیمات ہے کہ آپ جو ہے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی۔ اور اگر آپ جھوٹ بولتے رہے تو رحمت کے فرشتے آپ سے دور رہیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے آپ سے دور رہیں گے تو کبھی بھی آپ جو ہے کسی کام میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، تیرا اور تیرے محبوب کا جو بھی ذکر ہوا، مولا جو کچھ صحیح بیان کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا، ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا، ہم سب کی مغفرت کا سامان بنا۔ مولا اس بزم پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہم سب کو غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کو غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، مولا ہم سب کو غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما۔ یا الہی قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے سب۔